بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام علماء کرام، محدثین، محققین، جمہور اہل سیر اور ارباب تواریخ کا اس پر اتفاق ہے کہ آقا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ عام الفیل کے 40 یا 50 دن کے بعد 12 ربیع الاول کو پیر کے دن صبح صادق کے وقت ہوئی۔ صاحب مدارج نبوت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زمانے سے شرافت اور بزرگی حاصل نہیں کی ہے، بلکہ زمانے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم البرکت ہستی سے شرافت و بزرگی پائی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن روزہ رکھنے کی وجہ صحابہ کرام نے دریافت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد بہت سے معجزات نمودار ہوئے، جن کا ذکر قدیم آسمانی کتابوں میں پہلے سے موجود تھا، جن کو یہود و نصارہ کے علماء نے اپنے لوگوں سے چھپائے رکھا۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس سے پہلے اہل قریش معاشی بدحالی کا شکار تھے، مگر اس سال ویران زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، سوکھے ہوئے درخت ہرے بھرے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی برکت سے اہل قریش کے گھروں میں خیر و برکت اور مال و زر کی فراوانی ہو گئی اور اہل قریش خوشحال ہو گئے۔ صاحب مدارج نبوت منقول فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے ایک ستارہ ظہور میں آیا جس کے نور سے ساری زمین روشن ہو گئی، اور میں نے شام کے محلات کو اس نور کی روشنی میں دیکھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاک و صاف، ناف بریدہ اور ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حق تعالیٰ نے میری آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا، اور میں نے مشرق و مغرب کو دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ 3 علم یعنی سبز جھنڈے ہیں، جن میں سے ایک پرچم مشرق میں نصب کیا گیا اور ایک پرچم مغرب میں نصب کیا گیا اور ایک خانہ کعبہ کے اوپر نصب کیا گیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، میں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نور کے بادل نے ڈھانپ لیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے وہ بادل کھل گیا، اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبز ریشمی کپڑے میں خوب اچھی طرح لپٹے ہوئے ہیں، اور چشمے کے مانند اس سبز کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے، اور کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس شان سے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ دنیا کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان نہ ہو، سبھی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ قدرت میں دیا گیا ہے۔ پھر جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں رات کے چاند کی مانند چمک رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ حضرت عبد المطلب سے منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں شب ولادت کعبہ کے پاس تھا۔ جب آدھی رات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ کعبہ مقام ابراہیم کی طرف جھکا اور سجدہ کیا، اور اس سے تکبیر کی آواز آئی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، رب المحمد المصطفیٰ الانا قد تحرمی من انجاس الاصنام وارجاس المشرکین۔ اللہ بلند و بالا ہے، وہ رب ہے محمد مصطفیٰ کا، اب مجھے میرا رب بتوں کی پلیدگی اور مشرکوں کی نجاست سے پاک فرمائے گا۔ اور غیب سے آواز آئی رب کعبہ کی قسم، کعبے کو برگزیدگی مل گئی، خبردار ہو جاؤ، کعبے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن ٹھہرایا گیا۔
حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں اس آواز کے بعد میں نے دیکھا جو بت کعبۃ اللہ کے اطراف میں نصب تھے سب کے سب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور سب سے بڑا بت جسے حبیل کہتے تھے منہ کے بل گر پڑا تھا، اور ایک آواز آئی کہ سیدہ آمنہ کے گھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور ابر رحمت ان پر اتر آیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت جس قدر کرامات، معجزات اور نشانیاں ظاہر ہوئیں وہ احاطۂ بیان اور گنتی و شمار سے باہر ہیں۔ سب سے زیادہ مشہور، روشن اور حیرت و تعجب میں ڈالنے والی بات کسریٰ کے محل کا لرزنا، کانپنا اور اس کے 14 کنگوروں کا گر پڑنا ہے۔ صاحب روضۃ الاحباب فرماتے ہیں کہ کیسر و کسریٰ کے محلات کے 14 کنگوروں کا گر جانے سے علماء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے بعد سے لے کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک کیسر و کسریٰ پر 14 بادشاہ حکومت کریں گے اور اس کے بعد دین اسلام کی بادشاہت ہوگی۔ حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے فارس کا آخری بادشاہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ذلیل و رسوا ہو کر مارا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے زمانے میں جن نشانیوں کا ذکر قدیم آسمانی کتابوں میں پہلے سے کیا جا چکا تھا وہ سب رونما ہو گئی۔ انہی نشانیوں میں سے دریائے ساوا کا خشک ہونا اور اس کا پانی زمین میں چلا جانا اور اس نالے کا جاری ہونا جسے وادی سماوا کہتے ہیں، جو کہ 1000 سال سے خشک پڑا ہوا تھا، اور فارسیوں کے سب سے بڑے آتش کدہ کی آگ کا بجھ جانا جو 1000 سال سے روشن تھی۔ ان نشانیوں اور معجزات کے مسلسل ظہور سے اہل کسریٰ اور روم پر انتہائی خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ شہنشاہ کسریٰ جو اپنے لوگوں سے ان نشانیوں اور معجزات کو چھپانے کی کوشش کرتا جن کا ذکر یہود و نصارہ کی آسمانی کتابوں میں پہلے سے کیا جا چکا تھا، وہ لوگوں میں بظاہر اپنے دلیری اور بہادری دکھاتا، اپنی سلطنت کی فوجی طاقت کا اظہار کر کے اپنے لوگوں کے دلوں سے خوف و ہراس ختم کرنے کی کوشش کرتا۔ پر اسی دوران فارس کے سب سے بڑے قاضی جسے فارس کے لوگ مبدع یعنی اپنا سب سے بڑا روحانی پیشوا تصور کرتے تھے، اس نے خواب دیکھا کہ عرب کی طرف سے ایک بہت بڑا لشکر، قوی اور توانا اونٹ اور چست و چلا کر بھی گھوڑے دوڑے چلے آ رہے ہیں اور دریائے دجلہ کو پار کر کے شہروں میں پھیل گئے ہیں۔ فارس اور روم کے روحانی پیشواؤں نے اس کی یہ تعبیر اپنے لوگوں کو بتائی کہ بلاد عرب میں نبی آخر الزماں پیدا ہوں گے اور جن کی نبوت اور رسالت کے نور، رعب و دبدبہ سے فارس اور روم کی سلطنت مغلوب ہو جائے گی اور مشرق سے مغرب تک دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہوگی۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے اور بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات یہود و نصارہ، کفار و مشرکین پر رونما فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک اور قدر و منزلت کا مخلوق پر اظہار فرمایا۔ ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑھتی تھی، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔